अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर खालिद ख़ान। मेरा ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा स्पेन से, और आज हम बात करेंगे ख़वातीन की सेहत के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा वसीम। डॉक्टर तैयबा, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर तैयबा वसीम है और मैं सिम्स सर्विसेज़ हॉस्पिटल में लाहौर में शुबा गायनी की सरबराह हूँ। ओके जी, थैंक यू। आज हम देखेंगे कि रिसर्च के ज़रिए किस तरह ख़वातीन की सेहत को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, और एक आर्टिकल जो हमारे डिपार्टमेंट से पब्लिश हुआ कुछ साल पहले, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि विमेंस हेल्थ या ख़वातीन की सेहत को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। कोई मेडिकल स्टूडेंट एमबीबीएस के दौरान तो शायद सोचेगा कि ये ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट की बात हो रही है, और इस सब्जेक्ट में उन्हें एग्ज़ाम पास करना है, और यही विमेंस हेल्थ है। लेकिन अगर ख़वातीन की भी पूरी ज़िंदगी के दौरानिए को देखा जाए, तो नौजवान जवान ख़वातीन को रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, कॉन्ट्रसेप्शन, या हामला ख़वातीन को और बच्चे की पैदाइश के दौरान हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत होती है। अ, उम्र रसीदा ख़वातीन को मीनोपॉज़ के ट्रीटमेंट की, कैंसर ट्रीटमेंट की, या यूरोगायनेकोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जब देखें तो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन तो रियली नहीं चलेगी ना डॉक्टर तैयबा। क्या आपकी राय है इसके बारे में? जी, बिल्कुल आपने सही कहा है क्योंकि वुमेन हेल्थ को ऐसे डिफ़ाइन नहीं किया गया। हेल्थ ज़रूर डिफ़ाइंड है कि जी मेंटल, सोशल और फ़िज़िकल हेल्थ, लेकिन वुमेन हेल्थ के जो पेक्यूलियर स्टेजेस हैं और पेक्यूलियर जिसे कहना चाहिए कि सम स्पेसिफिक चीज़ें हैं, अगर उसको डिफाइन किया जाए तो वो वाक़ई डिफरेंट स्पेस और एरिया पे और टाइम के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट फ़र्क है। और उस पे डेफ़िनिटली उस पे अगर काम अर्ली किया जाए तो वो लाइफ़ टाइम उनका इम्पैक्ट है। बिल्कुल सही। अम, अब ये लाइफ़स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन टिपिकली जब हम बात करते हैं ख़वातीन की सेहत की, तो हम पहले ये देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे हर सेकंड, हर रोज़ ख़वातीन तकरीबन 4 बच्चों को जन्म देती हैं। 4 ख़वातीन बच्चों को जन्म देती हैं, और हर मिनट उनमें से एक खातून की अ, मौत वाक़ई हो जाती है। पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में शामिल है जहाँ पे ये प्रॉब्लम हाई है। अम, पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जिसके रिसोर्सेज कम हैं, डेवलपमेंट कम है, और ऐसे मुल्कों में 50-55% ख़वातीन को शायद हामला ख़वातीन को हेल्थ सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं होती, या पैदाइश के दौरान हेल्थ सर्विस अवेलेबल नहीं होती। डॉक्टर तैयबा, इसके बारे में आप कुछ कहेंगी? जी, बिल्कुल पाकिस्तान वो मतलब वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ है जिसमें शर-ए-अमवात ख़वातीन की बहुत ज़्यादा है। और उसमें तकरीबन जैसे हमारी इस वक़्त 176 पर 100,000 डेथ रेट है, जो कि दुनिया भर के अलावा आपके साउथ एशियन रीजन में भी बहुत ज़्यादा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फ़ोकस करते हुए इसको 2030 में हमें 70 पर 100,000 पे लेके जाना है। तो इसके लिए बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है रिसर्च के अलावा। ये सही कहा आपने, लेकिन रिसर्च के बगैर एडवांसमेंट कैसे हो? अ, देखें, ये प्रॉब्लम सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इंग्लिस्तान में देखा गया है कि पिछले 3 साल की जब स्टडी की, तो पता चला कि इस दौरान उससे पिछले 3 साल के मुकाबले में 24% ज़्यादा हामला ख़वातीन की मौत वाक़ई हुई। और ये भी देखा गया कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की, श्रीलंका की ख़वातीन को मौत का रिस्क ज़्यादा है।
ڈاکٹر طیبہ آپ تو خود فیلو ہیں یو کے رائل کالج کی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ بڑی ضروری بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے۔ خواتین کا خیال ہے کہ صرف پاکستان یا لوور کنٹریز میں ہی شرح اموات ہے، زیادہ ہے، لیکن یہ جو ریسرچ سے چیزیں ایسی ثابت ہوتی ہیں نا، ورنہ تو ہمیں اتنی انفارمیشن ملے ہی نہ، کہ یہ جو 24% رسک زیادہ ہے، اور اسپیشلی انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستانی خواتین کا رسک زیادہ ہے موت کا، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہیلتھ ڈسپیرٹی ہے پروویژن آف کیئر میں، جس کی ایک تو ریزن یہی ہے، اور دوسرا میں کچھ سوشو کلچرل نارمس ہمارے میں بھی ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلے زیادہ بڑھے ہیں۔ تو میرے خیال ہے اس سے زیادہ اور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ تھینک یو۔ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 25-30 سال میں کیا خواتین کی صحت میں امپروومنٹ آئی۔ پہلے حاملہ خواتین کو جو بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس کے مسئلے کو دیکھیں، کوئی فرق نہیں پڑا، وہی ریٹ چل رہا ہے دوران پچھلے 3 سال میں 30 سال میں۔ بچوں کی جو پری میچور پیدائش ہو جاتی ہے، اس کے ریٹ میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ جو بچوں کی پیدائش سے پہلے موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا ریٹ کچھ کم ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں جو کہ ہم 21ویں صدی میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے کہ سیزیرین کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اور خواتین میں موٹاپے کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اپنی صحت کو، اپنے بچے کی صحت کو، بلکہ ان کی اپنی فیوچر صحت کو بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ریسرچ کس طرح سے کی جائے کہ اس سینیریو میں خواتین کو فائدہ ہو سکے ڈاکٹر طیبہ؟ جی، اس میں یہ آپ نے بڑی ضروری باتیں جو ہمیں ہائی لائٹس ہم کہتے ہیں نا، وہ بتائی ہیں کہ مطلب جو ریزنز ہیں خواتین کی موربیڈیٹی کے، لائک سیزیرین، وہ بڑھ رہا ہے، اور باقی جن چیزوں پہ ہم قابو پانا چاہ رہے تھے وہ ہم نہیں پا سکتے ہیں یا ابھی تک پا سکے ہیں۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے خون کی کمی۔ ہماری جو خواتین ہیں پاکستان کی اسپیشلی، ان میں خون کی کمی بہت زیادہ کامن ہے۔ 60 to 70% خواتین انیمیا یا خون کی کمی کا شکار ہے۔ تو اس میں اپنی ہم ٹرائل کا بھی ذکر کریں گے جو ہم نے پچھلے دنوں ریسرچ ٹرائل کیا ہے 3 سینٹرز میں، علامہ اقبال، ایف جے اور سمز نے لیڈ کیا تھا، اور 600 خواتین ریکروٹ ہوئی اس میں، اور اس میں ہم نے خون کی کمی کو ٹارگٹ کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو ہم نے کچھ ٹیسٹ کروائے، اور پھر ان کو ہم نے آئی وی آئرن دے کے ریپلیس کیا، اور اس کے بڑے حوصلہ افزا رزلٹ ہیں، اور پبلشنگ میں گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پبلش ہوں گے تو آپ سے شیئر بھی کریں گے، کیونکہ اس سے پھر یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک دفعہ ان کا مسئلہ اگر ہم حل کریں تو ان کی زندگی بھر پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اوکے، سو اب دیکھتے ہیں کہ حاملہ خواتین جب ہیلتھ سروسز سے کانٹیکٹ میں آتی ہیں، اینٹی نیٹل کیئر یا پیدائش کے وقت، تو اگر ہم اس وقت ان کی اسکریننگ اس طرح سے کریں کہ صرف یہ نہ سوچیں کہ ان کی پریگننسی کے لیے کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہ ان کی پوری زندگی کی دورانیے کے لیے صحت کا انالیسس کیا جا رہا ہے، اور اگر اس سے ہمیں یہ پتہ چلے مثال کے طور پہ کہ آگے چل کے تو انہیں ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کی تکلیف ہو جائے گی، تو اس صورت میں ایک لائف سٹائل ایڈوائس دینی چاہیے، ایک لائف سٹائل پروگرام دینا چاہیے، جس سے کہ اپنی زندگی کے پورے دورانیے میں وہ اپنی صحت کو بہتر سے بہتر لیول پہ مینٹین کر سکیں۔ ڈاکٹر طیبہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ خواتین جنرلی ہیلتھ سسٹم سے ان ٹچ آتی ہی تب ہے جب وہ ان کو حمل ٹھہرتا ہے۔ تو پریگنینسی کے دوران ہم بہت سارے ایسے ٹیسٹ کروا کے یہ مسئلہ پک کر سکتے ہیں۔ تو خواتین چاہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں جائیں یا وہ ٹرشری ہسپتال میں جائیں یا وہ جی پی کلینک پہ جائیں، تو ان کی جیسے شوگر ہے، شوگر کی اسکریننگ کر کے
یا خواتین کا وزن زیادہ ہے تو ان کو لائف سٹائل ایڈوائس دینی چاہیے یا خون کی کمی کا شکار ہے، تاکہ وہ اس کو اوور کم کریں اور ایک ہیلدی لائف کے مطلب حمل بھی ہیلدی ہو، بچہ بھی ہیلدی ہو اور ایک ان کی اپنی لائف سٹائل بھی ایک ہیلتھ کے ساتھ وہ گزاریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیبہ، اس کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔ شکریہ جی۔